کر لیں تو وہ پڑھ لیں، اگر وہ نہ یاد کر سکیں تو وضو کرتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں اور وضو کے دوران آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں اور اپنے اعضاء کو دھوتے رہیں۔ یہ سنن ان کی ایک طویل فہرست ہے، وہ جو بندہ جس قدر اس پر عمل کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن ضرورت اس مقام پر یہ ہے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہوئے کم سے کم وضو کے لیے جو فرائض ہیں ان کا خیال رکھیں کہ جن کے بغیر آپ کا وضو ہوگا نہیں، آپ باوضو ہو نہیں سکتے۔ جب آپ باوضو نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور فرائض یاد رکھیے غسل کے کہ جن کے بغیر آپ غسل کر نہیں سکتے، آپ کا جسم پاک نہیں ہو سکتا، آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صاحب یہ تو ہو گیا وضو کا طریقہ کار۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ غسل جو ہے وہ کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے اور غسل کرنے کے کیا فرائض ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور سوال کروں گا کہ جب آپ غسل کر لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد پھر وضو کرنا پڑے گا یا غسل کے ساتھ ہی وضو بھی ہو گیا؟ غسل اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب غسل کن حالات میں فرض ہوتا ہے، مرد کے لیے اس کی وجوہات اور ہیں، عورت کے لیے اور ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ایک وجہ مشترک بھی ہے، کامن بھی ہے دونوں میں۔ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتے قرآن کی تلاوت منع، مسجد میں داخلہ منع۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اس کے ایام مخصوص شروع ہو جاتے ہیں حج اور عمرہ کے دوران تو وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو کے طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد میں داخلہ اس حالت میں منع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ غسل کے فرائض۔ اب غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض یہ کہ آپ کو کلی کرنی ہے، اور کلی کرتے ہوئے آپ کو مبالغہ کرنا ہوگا کہ آپ کا کلی کا جو کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جانا چاہیے۔ اسی طرح ناک میں آپ کو پانی ڈالنا ہوگا، اور اس حد تک کہ اوپر ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کو پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پانی اپنے سر پر بہائیں اور وہ سر پر بہتا ہوا کندھوں سے جسم سے پاؤں تک چلا جائے۔ اب سر سے پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے، پورا جسم جو ہے وہ تر ہونا چاہیے، اتنا تر کہ اس سے پانی بہے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ ایسے کپڑا گیلا کر کے جسم کو تر کر لیں، وہ نہیں، بلکہ سیل الماء، پانی کا جاری ہونا جسم کے اوپر، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جس پر غسل فرض ہے وہ نہر میں ڈبکی لگا لیتا ہے تو اس کو نہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ اسے منہ میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، غسل اس کا ہو جائے گا۔ مگر علماء کرام نے سنت طریقہ یہ بتایا ہے، اگر غسل فرض ہے تو پہلے وضو کر لے، اس وضو کرنے میں ناک اور منہ میں پانی چلا جائے گا، کلی بھی ہو جائے گی، ناک میں پانی بھی ہو جائے گا، اس کے بعد نہا لے۔ یہ مسنون طریقہ غسل کا یہ ہے، لیکن غسل کے فرائض میں سے یہ ہے کہ کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا اور سر سے پاؤں تک جسم پر پانی کا بہانا، یہ فرض ہے۔ اور اگر وہ دریا میں یا نہر میں یا سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کو اس وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ علامہ صاحب کتنی سہولت دی ہے اسلام نے ہمیں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نہر میں یا دریا میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں تو ہمارا وضو بھی ہو گیا اور ہمارا غسل بھی ہو گیا، لیکن دوسری طرف ہمیں تیمم کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تیمم ہم کن صورتوں میں کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال میں اس بات کی بھی بڑی وضاحت ہے کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے بعد سجدہ فرمایا۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو اللہ تعالی نے دو انعام، دو تحفے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ یہ کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اسلام سے پہلے
تمام ادیان کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے عبادت کرنی ہوتی تھی وہ اپنی عبادت خانے میں جاتا تھا، معبد میں جاتا تھا، وہاں جا کر عبادت کر سکتا تھا، گھر میں یا کسی اور جگہ اس کو اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو امت مسلمہ کے لیے مسجد بنا دیا۔ اب جس جگہ نماز کا وقت آئے مصلی بچھائیے، نماز پڑھ لیں۔ ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، بازار میں، دکان میں، دفتر میں، اگر آپ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں دی۔ دوسری سہولت یہی تیمم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ فرمانے سے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا کہ آپ اس پر سجدہ بھی کریں اور طہارت بھی کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ فرمائی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر آپ تیمم کریں۔ اور تیمم کے لیے دو ضربیں، التیمم ضربین، تیمم دو ضربیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ ہاتھ کو زمین پر مٹی پر ایسے ماریں گے، چہرے پر مار لیں، اور دوسری دفعہ آپ ہاتھ کو زمین پر ماریں گے، اپنے کوہنیوں پر مار لیں۔ یہ وضو کا قائم مقام ہے۔ اب آپ نماز پڑھ لیں، مگر اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے اور بڑا نفیس اور باریک فرق ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے نا ظہر کی نماز کے وقت، اور وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، تو آپ اسی وضو سے عصر پڑھ لیں جو ظہر کے وقت کیا تھا، اسی سے مغرب پڑھ لیں، اسی سے عشاء پڑھ لیں۔ لیکن تیمم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز کے وقت تیمم کیا ہے تو ظہر کے وقت میں جتنا کچھ چاہیں آپ پڑھ لیں، ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کے لیے آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد ابھی چھوٹے سے وقفے پر ہمیں جانا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر لباس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کہ نماز کے لیے کس طرح کا لباس ہمیں پہننا چاہیے اور عام زندگی میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے لباس کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے۔ لیکن پہلے چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور طہارت کے حوالے سے۔ جی اب سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں جس میں آج ہم طہارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں خاص طور پر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح کا لباس ہمیں زیب تن کرنا چاہیے اور کون سی وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں؟ تو طہارت کے حوالے سے قرآن پاک نے مختلف امور پر گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں اللہ تعالی نے کپڑوں کی طہارت کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔